اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پروگرام پیغام قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت کلام الرحمن کے لیے قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تفسیر کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں ملک ممتاز معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تلاوت و ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشان ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں اس خوان کو تم پر نازل فرمانے والا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو میں ضرور اس کو ایسا عذاب دوں گا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو؟ وہ عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ اگر میں نے بالفرض یہ کہا ہوتا تو اسے ضرور جانتا۔ تو ان باتوں کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہیں، اور میں ان چیزوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہیں۔ بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے ان سے وہی کہا جسے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے،
اور میں ان پر اسی وقت تک نگہبان تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر۔ آسمانوں زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے ان کی سلطنت اللہ ہی کی ملکیت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا، پھر بھی کفار اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر مدت حیات مقرر فرما دی، اور قیامت کا معین وقت اللہ ہی کے پاس ہے اور تم لوگ شک کرتے ہو۔ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ اور اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں میں عبادت کا مستحق ہے، وہ تمہارے ظاہر اور باطن کے حال کو جانتا ہے اور تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ سو بے شک جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، سو ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ
مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں تباہ و برباد کر دیں جن کو ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دیا تھا جیسا تمہیں نہیں دیا. ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے کھیتوں اور باغوں کے نیچے دریا بہائے. پھر ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کر دی. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے. تب بھی کفار یہی کہتے کہ یہ محض کھلا ہوا جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اور انہوں نے کہا اس رسول پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ان کا کام پورا ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بنا دیتے تب بھی اس کو صورتاً مرد بناتے اور ان پر وہی اشتباہ ڈال دیتے جو اشتباہ وہ اب کر رہے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. آپ کہیے کہ تم زمین میں گھومو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. آپ ان سے کہیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے. آپ کہیے کہ وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. اس نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے. وہ تم کو ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رات اور دن میں جو بھی سکونت پذیر ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہی خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. آپ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنا لوں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے
اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہو جاؤں، اور یہ کہ تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ آپ کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ جس شخص سے اس دن عذاب دور کر دیا گیا تو بے شک اس پر اللہ نے بہت رحم فرمایا، اور یہی بہت واضح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اے مخاطب، اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس ضرر کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، اور وہ بہت حکمت والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ آپ کہیے کہ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ آپ کہیے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم کو اس قرآن سے ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم ضرور یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ آپ کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہیے کہ وہ صرف ایک مستحق عبادت ہے، اور بے شک میں ان سب سے بری ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر مشرکین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن پر تم گھمنڈ کرتے تھے؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ پھر وہ صرف یہی فتنہ اٹھا سکیں گے
کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ دیکھیے انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ باندھا اور دنیا میں جو وہ افطرا باندھتے تھے وہ سب گم ہو گئے۔ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ آپ کی باتیں سمجھ نہ سکیں، اور ہم نے ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس بحث کرتے ہوئے آئیں گے تو کافر کہیں گے کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کی بناوٹی کہانیاں ہیں۔ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ اور اے مخاطب کاش تو دیکھتا جب ان کافروں کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کی تکذیب نہ کریں اور مومنوں میں سے ہو جائیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ بلکہ ان پر اب وہ حقائق منکشف ہو گئے ہیں جن کو وہ پہلے چھپاتے تھے، اور اگر وہ دنیا کی طرف لوٹا دیے گئے تو پھر وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف اسی دنیا میں ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور اے مخاطب کاش تو وہ منظر دیکھتا جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ اے ہمارے رب، اللہ فرمائے گا پس اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس،
ہماری اس تقصیر پر جو اس بارے میں ہم سے ہوئی، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سنو وہ کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر متقین کے لیے بہت اچھا ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے رسول مکرم، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان سے آپ غمگین ہوتے ہیں، دراصل یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ آپ سے پہلے بھی کتنے ہی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی، سو انہوں نے اس تکذیب اور ایذا رسانی پر صبر کیا حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان لوگوں کی بے اعتنائی آپ پر دشوار ہے تو آپ اگر زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر سکتے ہیں تاکہ ان کے پاس ان کا مطلوبہ معجزہ لے آئیں تو لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، تو اے مخاطب تو ہرگز نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ گرامی، تلاوت کلام الرحمن آپ نے سماعت فرمائی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے سعادت کے اس سفر میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور تفسیر و خلاصے سے اپنے ایمان کو مزید منور کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب سے کہ وہ تفسیر و خلاصہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، سورہ المائدہ 7واں پارہ، تفسیری خلاصہ جاری ہے اور دوسرے ربع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہاں ذکر ہے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم جلیل القدر رسول، اور بہت سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصی طور پہ آپ کو عطا فرمائے۔ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد، اندھوں کو، سفید داغ یعنی برس والوں کو آپ اللہ کے حکم سے شفا دیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے دست نبوت پر بہت سارے معجزات کا ظہور فرمایا۔ اس میں ایک مائدۃ من السماء کا بھی ذکر ہے، آسمانوں سے اترنے والے ایک ریڈی میڈ دسترخوان کے اوپر جس پہ کھانا لگا ہوا تھا، اور اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام المائدہ ہے۔ المائدہ یعنی دسترخوان۔ اور پچھلی جو ہمارا اس پہلا ربع ہے، جو پچھلی نشست تھی، اس میں آخری یہ پوائنٹ یہ تھا جو ہم بیان نہیں پہلے کر سکے، کہ جب حواریوں نے کہا نا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ تو کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں
اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریق ہے۔ تصوف و روحانیت میں بھی یہ ایک مقام آتا ہے جہاں سالک و طالب چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا جو مطالعہ ہے وہ میرا مشاہدہ ہو جائے، اور جو میرا اجمال ہے وہ تفصیل ہو جائے، اور جس چیز کو میں مانتا ہوں اس پر مجھے عین الیقین کے ساتھ حق الیقین نصیب ہو جائے۔ اب یہاں کئی قسم کے پہلو ہیں۔ قرآن چونکہ حکمتوں کا، انوار کا، معارف کا سمندر ہے، اس میں سے ہم کچھ موتی چن پاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ حواریین جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، صحابی تھے اور ان کے جانثار تھے۔ اب ایک موقع ایسا آ گیا کہ انہوں نے چاہا کہ آسمان سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں بھرا دسترخوان عطا فرمائے اور ہم اس سے مستفیض ہوں اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں تقویت ایمانی حاصل ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، پہلے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر گزر چکا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، تو فرمایا کہ کیا ابراہیم تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو فرمایا ولاکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہی جواب حواریین نے دیا تھا، چنانچہ دسترخوان اترا، یہ لوگ مستفید اور مستفیض ہوئے، اور یہاں پر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آگے آئی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ اللہ ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ اب ایک تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جب دسترخوان نعمت اترے تو وہ دن عید ہو جاتا ہے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی۔ تو ہمارے اہل محبت علماء کہتے ہیں جب جان رحمت تشریف لائیں، خان رحمت آئے تو عید بن جاتی ہے، تو جو سراپا رحمت ہوں، جو جان رحمت ہوں، سبحان اللہ، سبحان ان کا آنا عید کیسے نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو وہ دسترخوان اترتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے وآیۃ منک، وہ تیری طرف سے نشانی ہو۔ دیکھیے دسترخوان اللہ کی نشانی ہے، تو جو ذات پاک نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جن کی نسبت سے اللہ کی نشانیاں جنم لیتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں، ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے بیت اللحم کے اندر، وہاں معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر نفل پڑھائے جاتے ہیں، اور وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی کا میلاد ہوا۔ چنانچہ یہ مشہور و معروف واقعہ جو ہے اسی آیت کی، اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ ہوا اور اس کو سورہ المائدہ قرار دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان واقعہ ہے معجزات کی تاریخ میں اور تاریخ نبوت میں۔ سورہ المائدہ کے آخر میں ایک بہت ہی پیاری آیت کریمہ اور بھی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب عرض کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ بہت قابل توجہ مقام ہے کہ اللہ کی طرف سے جب عذاب اور پکڑ آتا ہے نا تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کا فضل ہمیشہ اسے مانگنا چاہیے، اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو اللہ کا عذاب آنا یاد رکھیے کبھی بھی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، یہ انسانی سوچ ہے اور انسانی غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں کسی پر معاذ اللہ زیادتی ہو گئی ہے، ایسا تصور جاہلانہ ہے۔ یاد رکھیے کیونکہ اللہ رب العزت علیم ہے، حکیم ہے اور عادل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم نہ کرتا ہے، نہ ظلم کو پسند کرتا۔ یہ عذاب کے آنے میں بھی ہزارہا باریکیاں اور حکمتیں ہیں، اور اس کا سبب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف عذاب آتا ہے۔ آگے بھی اس عذاب کے حوالے سے بہت لطیف قسم کے معارف اور مسائل آئیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ چونکہ تو مالک ہے، آل ان آل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تیرا حق ہے، لیکن ہم التجا کرتے ہیں اگر تو مہربانی کر کے بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
سے نبی یاد رکھیے ہمیشہ اپنی امت کے لیے رحمت مانگتے ہیں، مہربانی مانگتے ہیں، کرم مانگتے ہیں۔ اسی آیت کو نبی کریم علیہ السلام نے رات کو ایک ہی آیت میں پوری رات گزار دی۔ ترمذی شریف میں ہے، ایک بار آقا کریم علیہ السلام نماز میں رات تہجد میں اسی آیت کی تلاوت و تکرار میں اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے اور اتنی آہوزاری کی بارگاہ الہی میں اپنی امت کے لیے کہ صحابہ کرام گھروں سے روتے ہوئے باہر نکل آئے تھے اللہ، اور حجرہ پاک کے ارد گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے تھے اور آہوزاری کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ گویا یہ آقا کریم علیہ السلام کی بہت ہی پسندیدہ آیت کریمہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بطور مناجات آپ نے بارہا اس کو پڑھا اور پیش کیا اور اپنی امت کے لیے بخشش و مغفرت طلب کی۔ اسی پیرائے میں ناظرین مکرم ہم سورہ الانعام کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الانعام، یہ سورہ انعام نہیں ہے، الانعام ہے۔ یہ چوپایوں کو کہتے ہیں، مویشیوں کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیرا اور روشنی پیدا کی، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں موجود ہے۔ اللہ نے اپنی شان و عظمت کا بھی اظہار فرمایا ہے اور مخلوق کی حقیقت کو بھی یہاں پر کھول دیا ہے کہ یاد رکھو اللہ رب العالمین تمام ازداد کا خالق ہے، یعنی زمین و آسمان کا بھی خالق ہے، اندھیرے اور روشنی کا بھی خالق ہے، ظلمت و نور کا بھی، پھول اور کانٹے کا بھی، سچ اور جھوٹ کا بھی، جائز اور ناجائز کا بھی، حلال اور حرام کا بھی، آدم اور ابلیس کا بھی۔ خالق وہی ہے، هو الذی خلقکم وما تعملون، جو تمہیں خلق کرنے والا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی خلق کرنے والا وہ ہے۔ یہ یاد رکھیے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز کا خالق ہمارا رب ہے۔ ہم اور ہمارے اعمال دونوں مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ اس کا خالق ہے۔ لیکن فرمایا جو کفار ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے، چنانچہ انسانی فطرت اور ایک خود غرضی اور سیلفشنس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے اچھی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرے اور جو بری چیزیں ہیں اسے کسی اور کی طرف منسوب کرے، اور جب شیطان کے نرغے میں پھنس جاتا ہے تو بعض اوقات وہ اس تجاوز کا مرتکب ہوتا ہے کہ بعض خلاف توقع اور خلاف واقعہ چیزیں جو ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اس سے بھی روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ پھر قرآن نے ایک اور ہمیں حکم دیا، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، فرمایا تم فرما دو کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام کیا کیا ہے جو حق کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جب بندہ مشاہدے کی کیفیت میں جاتے، اپنی آنکھوں سے انسان مشاہدہ کرتا ہے چیزوں کا، تو بہت سارے نتائج کو وہ خود اخذ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا سنا ہوا دیکھے ہوئے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ لیس الخبر کالمعائنہ، جو جسے فارسی میں کہتے ہیں شنیدہ کیب ود مانند دیدہ، کہ سنا ہوا دیکھے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کیفیات ایمانی اور یقینی نصیب فرمائے تاکہ ہم حق اور باطل میں تمیز کے قابل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، 7واں پارہ، اور اس کی آج جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ سورہ المائدہ جو ہے اس میں اختتام پذیر ہوئی، اور مکی سورۃ الانعام کا آغاز ہوا اور 35ویں آیت تک ماشاءاللہ تلاوت کی گئی، اور 114 سے لے کر 35ویں آیت تک تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس سے آگے جو سلسلہ ہے تلاوت کا وہ بھی جاری رہے گا، تفسیر اور ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، قرآن پڑھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن کا عرفان ہمیں اور قرآن کا فیضان نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔